اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں، ایمانیات، اللہ کا وہ دین جو آسمانوں سے اترا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں، تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے عقیدہ کے اندر ایک بات مشترکہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہی ہے، اللہ کا کوئی شریک کسی طریقے سے بھی نہیں ہے، نہ اس کا شریک تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی کو شریک بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اللہ جیسی کسی کی صفتیں نہیں، وہ اکیلا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ اللہ کی ذات ہی ہے، کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں ہے ہمیشہ رہے گا، اس کائنات میں کوئی ایسی اور مخلوق نہیں جو ہمیشہ رہے۔ اللہ جو ہے بے مثل ہے، یکتا ہے، رب ہے، کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر سے نہ کوئی چیز نکلی ہے، کوئی پوری کائنات میں اس کے نور میں سے کوئی نکلا ہوا نور من نور اللہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ اور بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اور مبرہ ہے، اونچا ہے اس بات سے کہ اس کی رشتہ داری ہو۔ اللہ کے جو حقوق ہیں کہ اللہ کے سامنے چکا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نظر نیاز نہ دی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہ جائے، ہر قسم کی خیر ایک اللہ سے مانگی جائے، اور ہر قسم کی برائی اور شر سے بچنے کے لیے ایک اللہ کو کہا جائے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اسے کہا جائے۔ اللہ کی صفات جو ہیں، ان صفات میں جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اپنے اختیارات میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اکیلا ہی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایک ذرے کا بھی اس کائنات میں اختیار نہیں رکھتا ہے۔ تدبیر امور میں، اس اپنے معاملات میں، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ایک ہے، اس جیسا کوئی اور نبی، پیغمبر، کوئی فرشتہ بھی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شروع میں ہی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ سب کو یہ بات سکھائی گئی کہ اللہ جو ہے یہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد۔ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، اعلان کر دے پوری دنیا میں، تا قیامت سب کو بتا دیں، اللہ یکتا ہے، ایک ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور نہیں جو یہ بات کہہ سکے کہ میں یکتا ہوں، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بے نیاز کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز سمجھ لیں، ساری زندگی لفظ ہم سنتے ہیں بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات کو جس کی ضرورت ہو اور اس کو پوری کائنات میں کسی کی ضرورت نہ ہو، بے پرواہ ہو، اسے کہتے ہیں صمد ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،
اللہ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے، کوئی نبی پیغمبر ہو، کوئی فرشتہ ہو، اللہ جیسا نہیں ہے۔ جو اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور یہ اس قدر اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو سوتے وقت ہر روز 3 بار معوذتین کے ساتھ مل کے اس کا نبی علیہ السلام دم اپنے آپ کو فرمایا کرتے تھے۔ صبح کی سنتوں میں دوسری سنت میں دوسری رکعت میں محمد الرسول اللہ ہر روز اکثر قل هو اللہ سورت پڑھا کرتے تھے کہ اس عقیدے کا اظہار ہو۔ ہر نماز کے بعد محمد الرسول اللہ یہ قل هو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے اگر 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ 10 سپاروں کے برابر قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس لیے کہ اس میں اللہ کی کبریائی، اس کی یکتائی، اس جیسا کوئی اور نہیں، وہ بے مثل ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہے، کوئی کھانے کا محتاج ہے، کوئی پینے کا محتاج ہے، کوئی اولاد کا محتاج ہے، کوئی دوستوں کا محتاج ہے، کوئی ماں کو روتا ہے ماں نہیں، کوئی بچوں کو روتا ہے بچہ نہیں بچہ دے دے، کسی کو کوئی اللہ کی ذات کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایسا عقیدہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام اپنے خاندان بنی ہاشم کے بچوں کو چھوٹوں کو اکٹھا کر کے ان کو بلاتے تھے اور ان کو یہ آیت سکھایا کرتے تھے وَقُلْ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اے بچوں یاد رکھنا وہ اللہ کی ذات ہے جس کی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس جیسا کوئی ہے اور اس نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بچوں کو سکھاتے تھے بچوں یاد رکھنا نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جسے سہارے کی ضرورت نہ، کوئی بڑے سے بڑا ہو کسی مخلوق کا نام لے لیں بغیر سہارے کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی ذات ہے جسے کوئی سہارا لم یکن لہ ولی من الذل، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بچوں کو نبی علیہ السلام سکھایا کرتے تھے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں عام طور پہ اولاد جو ہوتی ہے خصوصاً جو بیٹے ہوتے ہیں، یہ انسان کیوں چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی مخلوق کوئی بھی اپنے جیسے جب دوسروں کے بچے ہوتے ہیں تو پھر اسے آتا ہے یاد کہ میرے بچے نہیں ہیں۔ اللہ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ جبریل اور میکائیل یہ دونوں فرشتے ہیں ایک جیسے ہیں، لیکن نہ جبرائیل کی اولاد ہے نہ میکائیل کی اولاد ہے، نہ اسے خواہش ہے نہ اسے خواہش ہے۔ اپنے جیسے کسی دوسرے کی اولاد ہو تو پھر دل میں آتا ہے میری اولاد کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اولاد یہ ہوتی ہے انسان کہتا ہے میرا کو ساتھی مل جائے، ساتھ کو کمانے والا مل جائے اور رل جائے نال کوئی۔ اللہ کی ذات جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ساری کائنات تو اس برکتوں والی ذات اللہ کے ہاتھ میں کائنات کا سارا ہی معاملہ ہے، اور اس کے لیے یہ بات ہی نہیں اس کی ذات کے لائق کہ کو کمانے والا ہو مجھے لا کے دے۔ ہمیں اس لیے ہوتا ہے اور بچے ہوتے کو کماتا ساتھ، آج مشکل وقت میں کوئی ساتھ آتا۔ پھر ہم عام طور پہ جو اولاد چاہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، اور دنیا میں رہنے کے لیے انسان کا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے، کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بھی ساتھی ہیں اور اس کے بھی دستے بازو ہیں، پتہ لگے ذرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس چیز کی اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو ایسی طاقتوں کا مالک ہے، کن جو کہے زمین و آسمان ایک آن میں کہے تو نئے بنا دے، ان کو ختم کر دے، سونے اور چاندی اور ہیرے کے زمین آسمان بنا دے، وہ کن کہہ کے بنا سکتا ہے۔ پھر انسان اولاد پتہ ہی چاہتا ہے، اور بڑھاپے میں اور کوئی بڈھا بیمار ہو جاتا ہے کوئی تو نا ہاتھ پھاڑ کے ہاتھ دعا لے آ کے دوے، اور بڑھاپے میں کوئی ساتھ ہو،
اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ کو کبھی کمزوری، کوئی عارضہ، کوئی بیماری، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کسی قسم کا کوئی عارضہ اللہ کی ذات کو ہوتا نہیں، اور نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے کہ وہ بڑھا ہو، بڑھاپا اس کو آ جائے۔ یہ اللہ کی ذات، اللہ کے ساتھ، اس لیے اللہ کی اولاد اس لیے نہیں ہے۔ انسان چاہتا ہے اولاد ہو تاکہ کوئی میرا ساتھ رلے نا، اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، کون کی طاقتوں کا مالک۔ پھر انسان یہ چاہتا ہے اور دنیا سے مر جانا، پیچھے نہ لینے والا تو کوئی ہوئے۔ اس لیے اللہ کی ذات اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ کی ذات تو وہ ہے، اور انسان نے مرنا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے پیچھے کو نہ لینا لا ہوئے۔ اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس نے ہمیشہ ہی زندہ رہنا۔ یہ تو دنیا کے لوگ سوچتے ہیں اور پیچھے نہ لینا تو کوئی ہوئے۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ